کہ رضا ہے خنجرے خونخوار برق بار۔ اعلیٰ حضرت مجدد اسلام سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل بسے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ میرے دوستو، اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، اور اس کا منشور دستور حیات، اس کا ایک کانسٹیٹیوشن قرآن حدیث ہے، جو انسان کی زندگی کا صحیح نمونہ، صحیح طور طریقہ جس میں واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے۔ دنیا کی تمام دین دھرام مذاہب کو آپ مطالعہ کریں، دیکھیں، مگر ایک اسلام آفاقی ایک ایسا مذہب ہے کہ جس مذہب کا جواب نہیں ہے، اور موت، حیات، زندگی میں پیدائش سے لے کر بچپنا، بڑھاپا، جوانی کی دہلیز ہو، شادی، بیاہ، اور جتنی چیزیں ان سے منسلک ہیں انسان کی زندگی سے، ہر چیز کا قانون رسول اعظم نے بنایا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے انسانوں تمہارے لیے رسول کائنات کی زندگی آپ کے لیے سب سے اچھی عملی زندگی ہے، نمونے عمل ہے۔ کیونکہ پیغمبر اسلام نے شادی کی، اگر آپ سنت مصطفیٰ ادا کر رہے ہیں تو سرکار کی زندگی کو آپ کو دیکھنا ہوگا، صحابہ کی زندگی پر نگاہ ڈالنی ہوگی، ان کے طریقے کو دیکھنا ہوگا کہ ہم صحابہ نے کس طریقے سے شادیاں کی ہے، پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، اور یقیناً اگر ہم بیٹا یا بیٹی کی شادی کر رہے ہیں تو یقیناً ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ حدیث پاک میں یہ جو میلاد پاک ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا ہر طریقہ اچھا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع وعزہ، اے مسلمان بھی کام کرو تم اللہ کی تعریف سے کرو، اور جب اللہ کی تعریف سے کرو گے تو وہ کام مکمل ہوگا، ناقص ہوگا۔ تو یہ سنت مصطفیٰ ایک شادی آپ نے کر رہے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سنت مصطفیٰ کو میلاد پاک کے صدقے میں جب آپ سنت مصطفیٰ کو اپناؤ گے، دماغ میں یہ ہوگا کہ پیغمبر اسلام نے بھی شادی کی ہے، رسول کائنات نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کی ہے، رسول صحابہ کرام نے اپنے مقدس صحابہ کرام نے رسول کائنات کی زندگی کو اپنا کر شادیاں کی ہے، یقیناً سنت مصطفیٰ ادا ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ حدیث پاک میں حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جسم پر ہلدی کے آثار تھے، کپڑے پہ ہلدی کی مایہ تھی، صحابی مسجد نبوی میں گئے، آپ نماز ادا کرنے کے لیے، سرکار نے پوچھا اے عبد الرحمن یہ پیلاپن کا اثر تمہارے کرتے پر کیوں نظر آتا ہے، یہ ہلدی کے آثار نظر آ رہے ہیں؟ صحابی مسکرائے اور سر کو نیچے کر لیا، یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے۔ اللہ کے رسول بھی مسکراتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ، بہت اچھا تم نے شادی کیا ہے۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے جو شادی کیا اولیم ولو بشاتین، تم ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کا بچہ ہی تمہارے پاس ہو۔ اپنے دوست احباب کو معلوم کیا ہوا کہ شادی کے موقع سے کچھ لوگوں کو بعد یا بعد زفاف کھانا کھلانا یہ نبی کی بھی سنت ہے اور صحابہ کرام کی سنت ہے، جسے ہم ولیمہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور سنت کے طریقے سے اگر آپ کریں گے تو آپ کو اس کا اللہ بے پناہ ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور جب ثواب ہوگا تو آپ کی زندگی نبی کائنات کے اسوہ حسنہ پہ، نمونی عملہ زندگی جو ہوگی نبی کائنات کی، اس زندگی کے تفسیر بنتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ
کہ ہم نے سرکار دو عالم کی زندگی کو اپنایا ہے، سنت مصطفیٰ کو اپنا لیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اولی ولو بشاتین۔ آج ہمارے معاشرے میں، زمانے میں بہت سے لوگ گھبراتے ہیں، کہتے ہیں شادی کریں گے تو کھلائیں گے کہاں سے؟ اپنی ایک غریبی کا رونا ہر دور میں مسلمان روئے، نہیں۔ حدیث پاک میں ہے، قرآن فرماتا ہے نحن نرزقکم و ایاکم، میں تمہیں بھی روزی دیتا ہوں اور تمہاری آل و اولاد کو بھی میں ہی روزی دیتا ہوں۔ رزق کا مالک اللہ رب کائنات ہے، کسی بندے کی قوت و طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو کوئی رزق دے دے، کوئی کسی کو کھلا دے۔ آپ کی اگر رزق لکھی ہے تو وہ دنیا کے کسی کونے سے گھوم کر آپ وہاں پہنچ جاؤ گے، اور آپ کی جو رزق خدا نے مقرر فرمائی ہے وہ کھا لیجیے گا، ورنہ آپ چاہ کر کے بھی نہیں کھا سکتے ہیں۔ مگر رزق اللہ نے جب انسان کی مقدر میں لکھتا ہے تو یقیناً رزق کا مالک اللہ ہے۔ پر انسان اگر شکران نعمت کرتا ہے تو انسان کو بہت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ مجھ کو ایک بات یاد آ گئی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقدس زمانہ، ایک انتہائی قریب مفلوق الحال انسان جو اب کبھی ایک وقت کھاتا تھا، دوسرے وقت کے لیے محتاج رہتا تھا اور کہتا تھا یا اللہ کبھی میرا پیٹ نہیں بھر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کوہ طور پر جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں ہم کلام ہوتے ہیں، میری ایک استغاثہ ہے، میری ایک فریاد ہے، میری ایک ضرورت ہے۔ کہا کہ کون سی ضرورت ہے بتایا جائے؟ کہا کہ آپ رب کی بارگاہ میں یہ دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ جتنی میری روزی لکھا ہے ایک بار دے دے تاکہ میں شکم سیر ہو کہ میں بھی کھا لوں، میری بیوی بھی کھا لے، میرے بیوی بال بچے بھی کھا لے، اور میں خدا کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ نے ایک دن تو کم سے کم مجھے پیٹ بھر کھانا دے دیا۔ کہا بس اتنی بات بولا؟ ہاں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کہا اے خداوند قدوس، فلاں تیرا بندہ اپنے رزق کے لیے کہتا ہے کہ میری جتنی زندگی میں روزی ہے تمام روزی کو عطا کر دے تاکہ میں ایک دن تو پیٹ بھر کھا لوں۔ آنے والا ایک فرشتہ آتا ہے اور آنے کے بعد ہیرے جواہرات کی یقیناً ایک تھال میں پیش کرتا ہے۔ جب یہ بندہ دیکھا کہ اتنے ہیرے، اتنے جواہرات، اتنے دینار اللہ نے مجھے دے دیا ہے تو میں اتنے پیسوں کو میں لے کے کیا کروں گا؟ اس نے اعلان کر دیا، کہا پچھم پورب جنوب شمال جہاں تک میری آواز جائے، جس کو جہاں بھی خبر ملے، میں کل سے بھوج بھنڈارا شروع کرتا ہوں، اور جتنے لوگ کھائیں گے خدا کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ غریب اپنی روزی کو سوچا کہ ایک دن میں خود بھی پیٹ بھر کھا لوں، اور جتنے آئیں گے، جتنے بھوکے آ جائیں، فقیر آ جائیں، مسکین آ جائیں، عمرہ آئیں، مالدار آ جائیں، جو آئے سب کھا لے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑا بھوج کا انتظام کیا جس میں سینکڑوں کی تعداد میں اس کے دروازے پہ کھانے والے لوگ پہنچے، اور وہ انسان دوپہر میں کھلا رہا ہے، رات میں کھلا رہا ہے، کھانا کھلاتا جا رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، مہینوں گزر گئے، اس کے مال جو کہ تو تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر اس کے پاس آئے، کہا کہ ارے بندہ تم اتنا کہاں سے لا رہا ہے؟ کہا کہ اللہ نے جو دیا میں نے اس کی نعمت سمجھ کے میں نے اس کو رکھا نہیں ہے، میں اس کو ان لوگوں میں بانٹ رہا ہوں اور میں سب کو کھلا رہا ہوں کہ سب لوگ کوئی بھوکا نہیں رہے۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام رب کی بات ہے اور کہا ہے خداوند قدوس، اس بندے کی تو ایک روز کی آپ نے رزق دیا اور کہا کہ پیٹ بھر پورے بیوی بال بچے کھا لے، پر اے خداوند قدوس وہ انسان تیرا مہینوں سے سب کو کھانا کھلا رہا ہے، بہترین کھانا کھلا رہا ہے، مگر اس کی رزق میں کمی نہیں ہو رہی ہے، آخر یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ رب کائنات نے جواب دیا کہ اے موسیٰ تم نہیں سمجھتے ہو، بات یہ ہے کہ بندہ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیا، اور جب بندہ معاہدہ کر لیا کہ اے خدا تیرا مال ہے میں بانٹتا جا رہا ہوں، کھلاتا جا رہا ہوں، تو وہ کھلاتا جا رہا ہے، میں اس بندے کو عطا کرتے جا رہا ہوں، اور میں دیتا ہوں، وہ بندہ کھا رہا ہے، کھلا رہا ہے، اسی طریقے سے اس کی زندگی بسر ہوتے ہوئے جا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو رزق خدا کے ہاتھ میں۔ ایک صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں فدا کا ابھی وہ امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو، یا رسول اللہ میں بہت غریب انسان ہوں، میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مالدار بنا دے۔ صحابی رسول ہے، آقا کائنات فرماتے ہیں کہ جاؤ تم شادی کر لو۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو ایک وقت کھاتا ہوں، پھر کل کے لیے محتاجی ہے، آنے والی دلہن آئے گی تو میں کہاں سے کھلاؤں گا؟
اور یہی آج کے نوجوانوں میں رونا ہوتا ہے کہ جس کے گھر کا بچہ اگر نہیں کماتا ہے، جوان ہو گیا، شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ لڑکا بالغ ہے، لڑکی بالغہ ہے تو نکاح کر دو۔ یہ گارجین کی سب سے اہم ذمہ داری ہوتی ہے تاکہ انسان کی برائی کا خاتمہ ہو جائے۔ سماج میں جو برائیاں پھیلتی ہے، یقیناً ماں باپ اگر چاہیں، اور یہ ایک سود بیاض جیسی لعنت جو کفار و مشرکین کی گلے میں مسلمانوں کا پڑ چکی ہے، اور یقیناً بہت واہ واہ کے ساتھ اس چیز کو اپنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج مسلم معاشرہ اس شعلے میں دہکتا ہوا، اس شعلے کی چنگاری پہ جلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی بے شمار جوان لڑکیاں آج بھی اپنے گھر کی دہلیز پر، اپنے گھر کی چوکھٹ پہ رو رہی ہے، اور اس کی آواز کہیں باہر نہیں جا پا رہی ہے، اور اس کی شادی کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے۔ میرے دوستو، صحابی رسول ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ میری برکت کے لیے دعا فرمائے۔ آقا نے فرمایا کہ جاؤ شادی کر لو۔ کہتے ہیں صحابی یا رسول اللہ میں ایک وقت کھاتا دوسرے وقت کے لیے محتاجی ہے، میں کہاں سے انتظام کروں گا؟ آقا فرماتے ہیں کہ جاؤ شادی کر لو۔ صحابی رسول کہ حضور فرما رہے ہیں شادی کر لو۔ صحابی نے شادی کر لیا، اور جب شادی کر لیا تو صحابی رسول نے بکری کی تجارت شروع کر دی۔ اللہ رب کائنات نے اس کی بکری میں، کیونکہ ہے قول خدا، ہے قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر مصطفیٰ کا قانون نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ کیونکہ سرکار کی زبان سے جو چیز نکل جاتی ہے تو یقیناً وہ تو مشروع یا تو شریعت ہوتی ہے، یا وہ شریعت کے علاوہ ہے تو وہ احادیث پاک ہوتی ہے۔ تو سرکار دو عالم کے صحابی سے آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ، تو وہ صحابی نے جب تجارت کی ہے، اور تجارت کی تو اللہ نے اتنا مال دیا کہ جس مال میں برکت ہی برکت ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ صحابی رسول تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ نے مجھے مالدار بنا دیا ہے۔ رسول اللہ میرے پاس تو اب مدینے میں جگہ نہیں ہے کہ میں ان بکریوں کو رکھوں، تو یا رسول اللہ میں مدینے کے جنگلوں میں لے جا کر کے ان بکریوں کا میں نے انتظام کیا ہے۔ اللہ اکبر، سرکار مسکرا رہے ہیں۔ دیکھیے اسلام کی نصیحت، اسلام قول رسول کو دیکھیں کہ سرکار بہت دور کی بات فرماتے ہیں کہ جس چیز کو انسان سمجھ نہیں پاتا ہے، اللہ کے رسول صحابی تو یہ کہتے ہیں کہ میں غریب ہوں، میں کہاں سے انتظام کروں گا؟ نبی کائنات نے اس کے برعکس فیصلہ دیا کہ تو شادی کر لے، اور جب شادی کرے گا تو حدیث پاک میں ہے کہ جب بچیاں پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالی رحمت بنا کر کے ان بچیوں کو گھر میں پیدا فرما دیتا ہے، اور جب بچیاں پیدا ہوتی ہے تو جس گھر میں، اس گھر میں دو فرشتوں کو بھیجتا ہے اللہ، ایک رحمت کی دعا کرتا ہے، ایک برکت کی دعا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہی بچی کی شادی ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ جب بچیاں کی شادی ہو اور تمہارے گھر آئے تو اللہ اکبر اپنے دلہنوں کے پاؤں کو ایک بڑے گملے میں تیار میں دھل دو، گھر کے چہار کونے میں پھینک دو اس پانی کو، اللہ تعالیٰ اس دلہن کے قدموں کی آمد سے تمہارے گھروں کو برکت سے عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم نے، یہ پہلے زمانے میں رواج تھا کہ یقیناً کوئی ماں بہنیں آتی تھی تو اس کا پاؤں دھل دیا جاتا تھا۔ آج ماڈرن زمانہ آیا، اتنا ترقی یافتہ زمانہ ہو گیا کہ ان چیزوں کو بھول گیا، مگر یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کی برکت کی بات ہے کہ اللہ نے یقیناً لڑکیاں جب شادی کر کے دوسرے گھر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، سنت مصطفیٰ کو اپنائیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک سب سے بڑا ماحول یہ ہے کہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو شادی کے بعد لوگ میلاد پاک میں بہت ہی کم لوگ تشریف لاتے ہیں، مگر ایسا نہیں میرے دوستو۔ حدیث پاک میں ہے کہ ان نظر الی وجہ الوالدین عبادت، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ وہی حدیث پاک میں ان نظر الی وجہ الکعبۃ عبادت، خانہ کعبہ کی زیارت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور ان دو عبادتوں سے بڑھ کر اگر کوئی عالم دین آیا تو اللہ اکبر، حدیث پاک میں ان نظر الی وجہ العالم افضل العبادہ، جب تم کسی عالم دین کے چہرے کو بھی دیکھنا یہ بھی افضل عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے میلاد پاک میں آپ تشریف لایا کریں، بیٹھا کریں۔ حدیث پاک ایک اور سن لیجیے، پھر اس کو السلام پڑھتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دیکھیے آج کا یہ جو دور ہے، اس مادی پرست دور میں آج مسلمان فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔
جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے انسانوں، اگر تمہیں اچھی زندگی گزارنی ہے، عالماً، تم عالم دین بن جاؤ۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ عالماً، عالم دین بن جاؤ، متعلماً، یا علم دین کا سیکھنے والا بن جاؤ۔ اور یہاں بھی نہیں کر سکتے ہو تو حدیث پاک میں محباً، علماء سے محبت کرنے والے پیدا ہو جاؤ۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ علماء سے محبت رکھو، محباً، عالم دین سے محبت پیدا کرو۔ اور یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو او مستمعاً، یہی میلاد پاک ہے جو علماء کرام مساجد میں، مدارس میں، خانقاہ میں، میلادوں میں جو ذکر کرتے ہیں، او مستمعاً، تم ان کی باتوں کو سننے والا بن جاؤ۔ پیار سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ عالم بن جاؤ، متعلم بن جاؤ، ان سے محبت کرنے والا بن جاؤ، یہ بھی نہیں تو ان کی باتوں کو سننے والا بن جاؤ۔ وَإِلَّا فَتُهْلِكَ، پانچواں نہیں ہونا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اس معاشرے کو اگر کامیاب کرنا ہے، سماج کو یقیناً اگر اچھا سوشل بنانا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم مسلم میں ہوئی اپنی، میرے دوستو، اسی سے ہوئی قوم مسلم میں بے اقتدار اپنی۔ مسلمانوں، آج ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کو چھوڑ دیا ہے، فعل کو چھوڑ دیا ہے، عمل کو چھوڑ دیا ہے، اسی لیے آج ہم بہت دور ہیں۔ آج اگر آپ شریعت مطہرہ کو آج چاہیں تو اگر حضور کی قوانین کو اپنی آنکھوں سے بجا لو، اور وہ کب ہوگا کہ جب سچے عاشق رسول بن جاؤ، سچی محبت کرنے والا بن جاؤ۔ کیونکہ حدیث پاک میں ہے، تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ انسان ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ وہ یقیناً رسول کائنات سے محبت کرے۔ سبحان اللہ، یہی اکمل ایمان ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی بارگاہ میں ہے، پوچھتے ہیں نبی کائنات کہ اے عمر، تم مجھے کیسی محبت کرتے ہو، کتنا محبت کرتے ہو؟ آقا کائنات نے نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ سرکار پوچھتے ہیں کیسی محبت کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، میری محبت یہ ہے کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، جتنے لوگ ہیں، سب کی محبت کو ختم کر کے یا رسول اللہ ان تمام کی محبت پر میں آپ کو ترجیح دیتا ہوں۔ آقا نے فرمایا اکملت ایمان، تم نے اے عمر اب ایمان کو مکمل کر لیا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ تو میرے دوستو، ان صحابہ کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ وہ کیسی محبت کرتے تھے۔ اپنے رسول کائنات کے نام سے انگلی کٹانا ان کا فخر تھا، رسول کائنات کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا وہ فخر سمجھتے تھے۔ اور یہی روز ہے، یہی روزے ہیں، یہی نماز ہے، کیونکہ اگر سچی محبت ہوگی تو آپ کی نمازیں بھی قبول ہوں گی، روزے بھی قبول ہوں گے۔ میں آپ کو ایک بس آخری موقع بتا دوں، حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول ہیں، اور صحابی رسول سوال کرتے ہیں متی الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں ما عدت یوم القیامہ یا اصحابی، اے میرے صحابہ، تم نے قیامت کی کیا تیاریاں کی ہے؟ اللہ اکبر، صحابی کا عقیدہ دیکھیے، کہتے ہیں یا رسول اللہ نمازیں فرض ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں، یا رسول اللہ میرے اوپر روزے فرض ہیں، میں روزے ادا کرتا ہوں، یا رسول اللہ میرے اوپر ایک بار حج فرض تھا، میں نے حج کر لیا، یا رسول اللہ میں مالدار ہوں، اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں۔ سرکار مسکراتے کہتے ہیں کیا تم ان نمازوں کے ذریعے، حج کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے جنت میں چلے جاؤ گے؟ کتنا اچھا پیارا صحابی کا عقیدہ ہے۔ صحابی کہتے لا، نہیں یا رسول اللہ، تو کیسے جاؤ گے؟ آقا کی بارگاہ میں صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو فرائض ہے، میں نے ادا کیا، تو کیسے جاؤ گے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ جس دن میدان محشر قائم ہو اور اس دن آپ کا غلام نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، یا رسول اللہ نہ طاعت، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، اس غلام کچھ بھی ناز ہو یا رسول اللہ وہ آپ پر ہو، جو کچھ بھی ناز ہے
محمد مصطفیٰ پر ہے، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ تو مسلمانوں، ان صحابہ نے آپ کو نہیں کہا، اپنی محبت رسول کو کہا کہ یقیناً یا رسول اللہ جس دن آپ